السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ میرے محترم بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں گفتگو کروں گا۔ میرے دوستو، ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سیرت، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر گلی بازاروں میں یہی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اکیلے اس اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، وہی بگڑی بنانے والا وہی اللہ ہے، اکیلا علی کل شیء قدیر ہے، اسی کی بندگی کرو۔ تو ان کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دکھ اور تکلیفیں پہنچائیں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے درپائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ میں 13 نبوی کے آخر تک کی بات کر چکا تھا، اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ 13 نبوی موسم حج کے اندر مدینہ منورہ سے 73 مرد اور 2 عورتوں نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی، اور اس کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، اور یہی بیعت اسی نے دین اسلام کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع کروایا اور دین اسلام کا رخ پلٹ دیا۔ کافروں کو جب اس بیعت کے بارے میں علم ہوا تو وہ بڑے ہی مضمحل ہوئے، اور انہوں نے ان حاجیوں کا پیچھا کیا، مدینے کے حاجیوں کا، تاکہ ان کو ہم پکڑ لیں، اور لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مکہ کے اندر لے آئے، اور ان کو مارتے پیٹتے ہوئے اور ان کے بازو باندھے ہوئے انہوں نے، اور پھر مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان کو آ کر کے چھڑوایا، کیونکہ ان کے قافلے جو مدینہ سے گزرتے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ کے اندر گزرتے تھے۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ یہ تم نے کس کو پکڑ لیا ہے، یہ سردار ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ اوس کی خدرت کے سردار ہیں۔ تو پھر ان کو چھڑوایا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یہاں سے چھوڑ کر کے مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے مہاجر ہیں مدینے کی طرف جانے والے، وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے مدینہ کی طرف رخت سفر انہوں نے باندھا۔ تو جب اور لڑکی والوں کو پتہ چلا، ان کی بیوی والوں کو فوراً آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم ہماری بیٹی کو کدھر گلیوں میں کہیں شہر شہر گھماتے پھرو گے، یہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اور اس طریقے سے پھر ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جب تم اپنی بیٹی نہیں دیتے ہو تو ہم لڑکے کو بھی ہم نہیں جانے دیتے، لڑکے کو انہوں نے کھینچ لیا، اور یہ تنہا وہاں سے چل پڑے۔ اور پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہتی بیٹھ کر کے، اور پھر ان کے خاندان والے کسی کو ترس آیا کہ اس بیچاری کو کیوں ظلم کس کے اوپر کیا ہوا ہے، کس کو بھی جانے دو، اپنے شوہر کی طرف کیوں نہیں جانے دیتے۔ تو پھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا بیٹا ساتھ لیا، اور اس کو ساتھ لے کر کے آپ اپنا مدینے کی طرف رخ کیا۔ اس طریقے سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے روک لیا کہ یہ تم نہیں جا سکتے، یہ مال جو تم نے یہاں آ کر کے کمایا ہے یہ اس کو اور تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا سارا مال لے لو پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، سارا مال۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال دے دیا اور مدینے کی راہ لی تنہا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا اس بارے کے اندر تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب رومی نے بہت نفع کمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینے کی طرف انہوں نے سفر کیا، اور گھر بار چھوڑا، اور مال دولت ان کو وہاں چھوڑنی پڑی، اور دکھ و تکلیفیں اٹھا کر کے وہ مدینے کی طرف انہوں نے اپنے نئے وطن کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو کافر و مشرکوں کو جب یہ پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ یہ مسلمان نکلتے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کام قصہ ہی تمام کر دیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف پارلیمنٹ بلائی دار الندوہ کے اندر، یہ
26 صفر 1490 12 ستمبر 622 عیسوی جمعرات کے دن انہوں نے سرداران قریش نے ایک پارلیمنٹ بلائی کہ کیا کیا جائے، کہ یہ کس طریقے سے یہ قصہ تمام کیا جائے۔ اس کے اندر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، جن میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو البختری، اس طریقے سے امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے ہر قبیلے کے بندے وہاں اس میں شامل تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر دین کو انہوں نے اجلاس کیا کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں۔ تو ان میں سے ایک بندے نے